نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 178 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ناحق قتل کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بتائی ہے کہ قاتل کی کیا سزا ہے۔ پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ البقرہ مدنی سورت ہے، اور جب شروع کے مدنی دور کے شروع میں پہلی صورت یہی نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، مدینہ چلے گئے، تو اب مدینہ میں ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی جیسے معاشرہ بن گیا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اب باقاعدہ شریعت کے احکامات دینا شروع کیے تاکہ اس اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو سکے، اور معاشرتی سطح پر احکامات سارے آئے کہ اب یہ مسلمانوں کی حکومت کیسے چلنی چاہیے، کس طرح کے قانون ہونے چاہیے، ایک مسلمان ملک کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل اس سورہ میں مسلمانوں کو دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب ایک اہم حکم آتا ہے قرآن میں، جب ایک اہم حکم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو پہلے نصیحت بھی ہوتی ہے اس میں، اور حکم ماننے والوں کے لیے اجر و ثواب بھی ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے وعید اور سزا بتائی جاتی ہے، تاکہ انسان اپنے اس حکم کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، آخرت کی سزا چاہ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی چاہ رہا ہے اور گنہگار ہونا چاہ رہا ہے، سزا چاہ رہا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہے۔ یہاں پر قتل کا جاہلیت کے زمانے میں کیا حساب کتاب تھا قتل کا، کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو پھر وہ دو خاندانوں میں ایک دشمنی چلتی تھی، اور ایک قتل کے بدلے کئی لوگ مارے جاتے تھے دونوں طرف کے، کہ اس نے اس کو مارا تو وہ جا کے اس کے 10 آدمیوں کو مار کے آ جاتے تھے، پھر وہ اس کے 12 آدمیوں کو، اس طرح سے ایک چلتا رہتا ہے، ایک سلسلہ چل جاتا تھا دشمنی کا۔ اور یا پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر امیر آدمی نے قتل کیا ہے تو بجائے اس امیر آدمی کو سزا ملے، اس کے غلام کو یا اس کو پیش کر دیا جاتا تھا مقتول کے وارثین کو کہ یہ غلام تم لے لو بدلے میں، اور غلام کو قتل کر دو یا جو کچھ بھی، یعنی کہ کوئی انصاف نہیں تھا۔ طاقتور جو تھا اس کی مرضی کا معاملہ چلتا تھا، اور کمزور ہر طرح سے پس رہے تھے، اور خاندانوں میں دشمنی کے سلسلے چلتے رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصاص کا حکم نازل فرمایا، جو کہ ایک طرح سے حالانکہ سزا سخت لگتی ہے انسانوں کو کہ کسی انسان کو قتل کر دینا قتل کے بدلے میں، لیکن جتنا بڑا جرم اسلام جو ہے وہ عدل کے ساتھ قائم ہوا ہے، عادلانہ دین ہے،
تو کسی نے کسی کو ناحق مارا تو اب اس کی سزا اس کی اپنی جان لے لی جائے گی. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ معاشرے میں جہاں پر قانون نہیں ہوتے، جہاں پر کسی کی پکڑ نہیں ہوتی، وہاں پر کرائمز بہت بڑھ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت رکھی ہے. ایک انسان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے ہماری شریعت میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے آیت 32 میں یہ بات فرمائی کہ جس نے کسی جان کو بغیر حق کے مار دیا، گویا اس نے سارے ہی لوگوں کو قتل کر دیا. ایک انسانیت کی اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، کیونکہ جب لوگوں کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اگر یہاں پر عدل و انصاف نہیں ہوتا تو جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے گویا اس کے دل میں انسانیت نہیں، اس نے ایک انسانیت کا ہی خون کر دیا. یہاں پر مسلمان جو ہے مسلمانوں کو قصاص کا حکم ملا، لیکن قصاص کا یہ ہے کہ معاف اگر کرنا چاہے وارث اور مقتول کے وارث تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس آیت کو مزید پڑھیں گے تو سمجھیں گے، اس کی تفصیل پڑھیں گے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جب بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے تو گویا ہم سب کے لیے وہ اہم حکم ہوتا ہے، ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنے والا حکم ہوتا ہے. تو کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر. اور جہاں بھی کتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر لکھ دیا گیا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پر فرض کیا گیا ہے. تو فرض کیا ہے تم پر، یہ قانون بنا ہوا ہے تمہارے لیے. علیکم تم پر، القصاص قصاص بدلہ لینا. قصاص قاف صاد صاد قصصا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے، جیسے قصاص کیا ہے کہ قاتل نے قتل کیا تو اب اس کو قتل کر کے جتنا جو جرم اس نے کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا. تو گویا کہ اس کے نقش قدم پر چلنا. ٹھیک ہے، قصے کہانی کو بھی قصہ کیوں کہتے ہیں کہ قصہ میں ایک واقعہ سنایا جاتا ہے تو ایک کے بعد ایک چیز بتائی جاتی ہے، اس میں واقعے کی تفصیلات ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. فی القتلى مقتول کے بارے میں. ٹھیک ہے، الحر حر حرارہ حر حریت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، آزادی کو حریت بولتے ہیں. حرارہ آزاد، تو آزاد کے بدلے میں بالحرہ بالحر، تو آزاد کے بدلے میں آزاد. یہاں پر ال جو ہے، ال کی وجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس آزاد نے قتل کیا اسی کو. ٹھیک ہے، ال کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ال کا ایک معنی خاص ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا خاص اسی کو. ٹھیک ہے، الحر اگر یہ ہوتا الحر بحرن بحرن ہوتا، ال نہ ہوتا تو کیا مطلب ہوتا کہ کس آزاد کے بدلے کسی بھی آزاد انسان کو قتل کرنا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ الحر بالحر، یعنی کہ جس آزاد انسان نے قتل کیا اسی کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. والعبد، عبد کہتے ہیں غلام کو. ہم سب عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے عبد کا نام چنا ہے کیونکہ بندہ اللہ مالک ہے اور بندہ غلام ہوتا ہے. بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اپنے خالق کی مرضی سے چلتا ہے. تو العبد، اور جو پہلے اب تو غلام کا یہاں پر تصور نہیں ہے لیکن اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے. اگر غلام نے کسی آزاد انسان کو قتل کیا ہے تو اب کسی آزاد کو ہی مارا جائے گا؟ نہیں، جس غلام نے قتل کیا ہوگا اسی کو مارا جائے گا. یہ مقصد ہے یہاں پر کہ جس نے بھی والانثیٰ، اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. والانثیٰ بالانثیٰ، یعنی کہ کوئی عدل بدل نہیں ہے، قاتل جو ہے اسی کو قصاص کی سزا ملے گی. اور یہاں پر جو قتل ہے یہ قتل عمد ہے، یعنی کہ جس نے
خاص اپنے ارادے سے کسی بے گناہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ قتل میں بغیر ارادے کے بھی ایکسیڈنٹلی بھی قتل ہو سکتا ہے نا. انسان ڈرائیو کر رہا ہے اور اس سے کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی مارا گیا تو اس کی سزا قصاص نہیں ہوتی ہے. کون سے قتل کی سزا قصاص ہے؟ جب انسان پرپزلی کسی کو ارادے کے ساتھ مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو پھر وہ قتل آمد. آمد کا مطلب ہوتا ہے اپنے ارادے سے، اپنے انٹینشن سے کیا اس نے. تو جب کسی نے خاص ارادے سے کسی کو قتل کیا تو پھر اس کو قتل کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے. فمن، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو کوئی اوفیا، افو کہتے ہیں اس طرح سے معاف کرنا کہ کچھ احساس دلایا جائے، کچھ سزا دی جائے یا کچھ احساس دلا کر معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے. تو فمن اوفیا، تو جس کے ساتھ کچھ لے دے کر معاف کر دیا جائے. تو اصل میں جو قصاص جو ہے نا اس کا جو سزا جو ہے کہ قصاص بدلہ لیا جائے، جان کے بدلے جان یا نہیں، یا معاف کیا جائے یا دیت لی جائے، یہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کے گھر کا آدمی مر گیا، یعنی جو وارث لوگ ہوتے ہیں، اس کے مقتول کے وارث ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خود جا کے سارے معاملات طے کرے، نہیں، معاملات سارے کہاں ہوں گے؟ حکومت کے اندر میں ہوں گے. حکومت نے جو قاضی اور حاکم بنایا ہوگا، جس انسان کو، عدالت ہوگی جو، تو عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا. لیکن جو عدالت میں فیصلہ کرنے والا قاضی یا جج ہوگا وہ مقتول کے وارثوں کو پوچھے گا کہ تم اس قاتل کو سے قصاص لینا چاہ رہے ہو یا تم اس سے دیت لینا چاہ رہے ہو. دیت خون بہا ہوتا ہے کہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے جس کو مخصوص کیا گیا ہے. تو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ کی دیت ہوتی تھی، جو بڑے عمدہ قتل عمد کے جو اونٹ ہوتے تھے دیت کے، وہ بہت عمدہ قسم کے اونٹ ہونے چاہیے ہوتے ہیں، بہت ایکسپینسو اونٹ. تو 100 اونٹ کی دیت ہونی چاہیے، اور اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے جو پورا خاندان ہوتا تھا، جو اس کے قانونی وارث ہوتے تھے، یعنی کہ باپ، بیٹا، چچا، جن لوگوں کو اللہ نے ورثہ کا حق دیا ہے، وارث ہونے کا حق دیا ہے، ان سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اب اگر دیت پر راضی ہو گئے مقتول کے گھر والے تو دیت کی اماؤنٹ سارے لوگ مل کے نکالتے تھے. اس لیے کہ ایک آدمی کے پاس ہو سکتا ہے اتنے پیسے نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے خاندان کو ذمہ دار بنایا. اور خاندان کو ذمہ دار بنانے کی حکمت کیا ہے کہ چونکہ کوئی انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کے بھی مرنے کے بعد وہ دولت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے، ورثہ کو ملتی ہے. تو اب اس نے گناہ ایسا کیا ہے جس کے جرمانہ بہت بڑا ہے، تو اب اس کی سزا بھی، اس کے پیسے بھی سارے لوگ مل کر دیں گے. اس کو میں مزید ابھی ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو معاف کر دے، یعنی معافی کیسی کہ وارث کہے، عدالت میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اب عدالت میں مقدمہ چلا، سب ثابت ہو گیا کہ ہاں واقعی میں اس نے قتل کیا ہے. تو اب قاضی کیا کرے گا؟ مقتول کے وارثوں سے کہے گا کہ تم اب اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، تو اب اس مجرم سے تم اس کو قتل کی سزا دینا چاہتے ہو یا تم اس سے دیت لے کر معاف کرنا چاہتے ہو، قصاص کو معاف کر دو. قصاص کا مطلب ہی اصل میں قتل ہوتا ہے، یعنی جس نے جرم کیا اس کے برابر کی سزا، تو قتل کی سزا قتل ہی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے ورثہ کہتے ہیں نہیں، ہم قتل کے بدلے قتل نہیں چاہتے، ہم اس سے دیت لے لیں گے، تو دیت پھر کتنی ہوگی؟ قتل عمد کی 100 ایکسپینسو اونٹ، جو کہ کئی بڑی اماؤنٹ اس کی ہوتی ہے، کافی بڑی. تو آج کل کے زمانے میں بھی جیسے ہم کہیں کہ 1,00,000 2,00,000 روپے یا اس طرح سے بڑی اماؤنٹ ہو جاتی ہے اگر کسی سے آج کوئی ایسے کرے تو. یا پھر مقتول کے وارث کہتے ہیں کہ ہمیں دیت بھی نہیں چاہیے اور ہمیں
اس سے اس کو قتل بھی نہیں کرنا، ہم اس سے کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس اس کو ہم چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تو وارث یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ایسا ہوا کہ مقتول کے وارث کہے کہ ہم کو بدلہ نہیں لینا، ہم کو قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لینا اور ہم کو دیت لینی ہے، تو پھر اوفیا میں دیت کا مطلب شامل کیوں ہے آلریڈی کہ اوفیا ایسی معافی ہوتی ہے جس میں بالکل پورا معاف نہیں کیا جاتا بلکہ کچھ لے دے کے معاف کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ دیت لے کے معاف کرنے کو اوفیا کہتے ہیں۔ اگر بالکل معاف کرنا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وصفحو صاد فحا سے بالکل معاف کر دینا کہ کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں جو کہے کہ نہیں ہمیں دیت چاہیے، تو پھر من اوفیا لہو من اخیہ شیء فاتباع، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر کسی قاتل کو کچھ مقتول کے وارثین کچھ معاف کر دے، یعنی قصاص معاف کر دے اور ان سے دیت پر راضی ہو جائے، تو فاتباع، تو پھر قاتل پر کیا فرض ہے کہ پھر ان کو ادا کر دے، اس اتباع یعنی کہ جو فیصلہ ہوا اس پر پیروی کرے اس کی، یعنی فیصلہ کیا ہوا کہ مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو گئے، تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے تو اب قاتل کیا کرے، اس فیصلے کی پیروی کرے، کیسے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ مطلب ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں پسندیدہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، عرف سے ہے، تو جانی پہچانا طریقہ، پسندیدہ طریقہ، معاشرے کے شریف لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر کوئی جھگڑا فساد نہیں۔ اگر مقتول کے وارثین نے اس کی جان بخش دی اور اس سے فدیہ لینے پر راضی، اس سے دیت لینے پر راضی ہو گئے، تو پھر قاتل احسان مانے، اس کو خوشی کے ساتھ ادا کر دے، ٹھیک ہے، اور قاتل کے وارث مل کر پھر وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے الیہ، اس کی طرف بھی احسان۔ تو یہاں پر دیکھیں دو لوگوں کے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اگر فیصلہ کر دیا معاف کرنے کا، تو یہاں پر جو پہلی بات ہے وہ وارثین، مقتول کے وارث ہے کہ اب ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا ہم قصاص نہیں لے رہے ہیں، ہم اس سے پیسہ لیں گے، تو اگر پیسہ دے دے قاتل تو پھر مقتول کے وارثین اس کے بعد کوئی دشمنی نہ کرے، اس کے ساتھ جھگڑا فساد نہ کرے، اس کو مزید تنگ نہ کرے قاتل کو، تو پیروی کرے اس فیصلے کی بھلے طریقے سے۔ یہ پہلی بات۔ مقتول کے وارث جو ہیں اب پہلے سے خود سے دیت پر راضی ہوئے، تو پیسے پر راضی ہوئی ہے، تو پیسہ لینے کے بعد پھر بھی قاتل کو برا بھلا نہ کہے، ٹھیک ہے، اب تو تم نے قتل کا بدلہ لے لیا، تم نے پیسے لے لیے، اب تم بھلے انسانوں کی طرح، شریف انسانوں کی طرح اب تم اپنے کام سے کام رکھو، قاتل کو اب چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور قاتل کیا کرے، وَأَدَاءٌ، ادا کرے، الیہ سے مطلب مقتول کے وارث کو بھی احسان، اچھے طریقے سے، تو قاتل بھی کیا کرے کہ جو پیسے بھی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو دے دے۔ تو دیکھیے اسلام کا مزاج کیسا ہے کہ قتل جیسے معاملے میں بھی دونوں سائڈز کو اچھے طریقے سے لین دین کر کے معاملے کو اب ختم کر دینا ہے، اور ایک دشمنی کو نہیں آگے بڑھانا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قاتل کو سمجھا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سوچو کہ اتنے زیادہ پیسے تم کو دینے پڑے اور تب ان سے دشمنی رکھو یا ان سے جھگڑا کرو یا ان کو تنگ کرو پیسے دینے میں، کیونکہ ذالک یہ دیت کا حکم تخفیف، رعایت ہے تمہارے لیے، یعنی کہ تم تو جان سے جانے والے تھے، تم کو تو سزائے موت دی جانے والی تھی، تو اس کے بجائے تم کو ہلکا کیا تمہارے اوپر کہ تم پیسے دے کے تمہاری جان بچ گئی، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، ذالک تخفیف،
من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ تم پر ایک طرح سے احسان ہے کہ اللہ نے یہ قانون رکھا ہے تمہارے لیے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ہم مزید سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اسلام کی شریعت میں یہ ایک آسانی رکھی ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کے لیے تھوڑا سا مشکل حکم تھا۔ یہود کے لیے تورات میں صرف یا تو قصاص لے سکتے تھے مقتول کے وارث، یا پھر بالکل معاف کر سکتے تھے، یعنی دیت کا کوئی ان کی شریعت میں دیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اہل انجیل جو تھے وہ صرف معاف کر سکتے تھے، نہ وہ قتل کا بدلہ قتل بھی نہیں لے سکتے تھے اور دیت بھی نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن ہماری مکمل شریعت ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے 3 چوائسز دیے، قتل کے بدلے قتل، یا دیت پر فیصلہ ہو کر لین دین ہو کر معاملہ ختم کر لو اچھے احسان طریقے سے، یا پھر بالکل معاف کرنا چاہتے ہیں ورثہ تو بالکل معاف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس احسان کا بدلہ ان کو دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن، تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، بعد اس کے ذالک، بعد اس کے، یعنی کہ سارا فیصلہ طے ہو گیا، کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، دیت پر معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد دونوں سائڈ میں سے کوئی بھی اگر زیادتی کرتا ہے کہ پیسے لینے والا پیسے لے لے اور پھر قتل بھی کر دے اس آدمی کو بعد میں جب موقع ملے تو، یا پھر قاتل جو ہے وہ کورٹ میں فیصلے کے بعد پھر کئی سالوں تک پیسے دینے کا نام نہ لے اور تنگ کرے اور چھپ جائے یا جو بھی کچھ کرے، تو یہ دونوں طرف سے زیادتی اگر ہوئی، اس معاملے کو احسان کے طریقے سے نہ پورا کیا تو فَلَهُ، تو اس کے لیے جو دونوں میں سے جو بھی پھر زیادتی کرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ تو اب یہاں پر یہ قصاص کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا تھا لیکن اس کے وارثین کو کیوں دینا پڑے گا قصاص؟ تو وارثین میں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، باپ دادا، اولاد، چچا، جو بھی باپ کے طرف سے رشتے دار ہوتے ہیں وہ وارث بنتے ہیں اصل میں انسان کے، تو ان پر یہ بوجھ ڈالا گیا کہ وہ بھی قاتل کی مدد کرے دیت کی بڑی اماؤنٹ پے کرنے میں۔ تو سوال یہ کہ قاتل نے تو جرم کیا، پورے خاندان پر کیوں مصیبت آئی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حق رکھا ہے وراثت میں، تو ایک انسان مرتا ہے تو اس کے وارثوں کو اس کا مال ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام جو ہے نا خاندانی زندگی کو پروموٹ کرتا ہے، مل جل کے رہنا اور اپنوں کا خیال رکھنا اور مضبوط خاندان بنانا، ایک دوسرے سے سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان قتل تک کے جرم تک پہنچ جاتا ہے تو گویا اس کے خاندان نے اس کی پر نظر نہیں رکھی تھی کہ انسان اتنا برا ہو گیا اور خاندان میں کسی نے اس کی اصلاح نہیں کی، تو خاندان کے لوگ اگر اس قانون کی وجہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اگر کوئی ایک غلط راستے کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کو کھینچ کے رکھیں گے کہ بھائی اس راستے سے اس کی اصلاح کریں گے، اس کے باپ دادا جو بھی کوئی ہے وہ اس پر ایک دوسرے پر نظر رکھ کے سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، تو یہ خاندان کو مضبوط بنانے کا طریقہ ہے۔ تو ویسے بھی ایک انسان پر اگر اتنی بڑی اماؤنٹ ڈالیں گے تو یہ قانون پھر پورا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس اتنا ہوگا نہیں پیسہ، تو پھر دیت کا معاملہ ختم ہی ہو جائے گا اور پھر ہر وقت قصاص ہی ہوگا اور قتل کے بدلے قتل ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ انسان جب اپنے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کی سزا ہونے والی ہے، اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، تو اب باپ اور بھائی اور ماں باپ، بہن بھائی اور چچا اور اولاد اور سب پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے اگر دیت پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سارے خاندان کو اللہ نے اس میں انوالو کیا ہے۔ اچھا، اور قتل کے 3 علماء نے قتل کی 3 قسمیں بتائی ہے۔ ایک قتل عامد ہوتا ہے جس کی سزا یہاں بتائی گئی، اور اس کی سزا پہلی سزا قصاص یعنی جان کا بدلہ جان، دوسری تخفیف کر کے دیت کے مقتول کے وارث دیت لے لے اور پھر معاملہ ختم کر دے۔
یا پھر بالکل معاف کر دے اور اللہ سے اچھی امید رکھے. تو یہ قتل عمد تھا. اب قتل خطا ہے, ٹھیک ہے. قتل خطا دوسری چیز ہے قتل خطا. قتل خطا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ نہیں تھا لیکن ایکسیڈنٹلی انسان کسی کو مار دیتا ہے. تو اب جان تو گئی تو بالکل تو نہیں چھوڑا جائے گا, ظاہر ہے کسی کی غلطی سے کسی کی جان گئی ہے تو پھر اس میں دیت ہوگی, صرف قصاص نہیں ہوگا. اور دیت کتنی ہوگی؟ دیت جو ہے اس کی کم ہوتی ہے, یعنی 100 اونٹ مگر کم قیمت کے اونٹ, کیونکہ اونٹوں میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. کوئی بہت ہائی پرائز اونٹ ہوتے ہیں, کوئی کم پرائز کے ہوتے ہیں. وہ تو ہم کو ظاہر ہے کہ اونٹوں سے واسطہ نہیں پڑتا, لیکن اس زمانے میں لوگ جانتے تھے کہ یہ فلاں اونٹ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں یا فلاں کم ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس میں قتل خطا میں دیت ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ جس سے قتل ہو جاتا ہے اس کو 2 مہینے کے روزے کفارے کے طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں. کہ مسلسل روزے, بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر ناغہ کرے تو پھر وہ کاؤنٹ پورا نہیں ہوتا, اس کو دوبارہ کرنے پڑتے ہیں 2 مہینے. تو 2 مہینے کے روزے پھر کیوں رکھنے پڑتے ہیں اس کو؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی کا کفارہ ہے. کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نہ کوئی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سے مغفرت کے لیے کفارہ اور بندوں کا معاملہ بیلنس کرنے کے لیے دیت. تو اس میں اب کفارہ جو ہے اس کے بعد انسان پھر بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اس گناہ سے. تو چونکہ انسانی جان کی بڑی عزت اور حرمت ہے, جیسے میں نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی آپ کے لیے کہ ایک انسان کو مار دیتا ہے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. اس وجہ سے جو ہے کفارہ بھی دینا پڑتا ہے قتل خطا میں. اگر غلطی سے کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل, یا پھر اور ساتھ ساتھ دیت. اگر ورثہ دیت مانگ رہے تو 100 اونٹ کی دیت دے. ہاں البتہ ورثہ اس کو معاف کر دے کہ ہم کو دیت نہیں چاہیے, تب بھی اس کو 2 مہینے کے روزے رکھ کر کفارہ ضرور دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ قتل خطا ہے. لیکن ایک بیچ کا معاملہ ہے, یہ 2 انسانوں میں جھگڑا ہوا. انسان وہ کہے کہ میں قتل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس کے پاس تلوار یا بندوق یا کوئی ایسا آلہ بھی نہیں تھا جس سے قتل ہو جاتا ہے, صرف ہاتھ سے سپوز کسی نے کسی کو مکہ مارا, اب وہ انسان گرا اور چوٹ لگ گئی اور وہ مر گیا. تو اب یہ ایسے قتل کو قتل خطا نہیں کہیں گے, کیونکہ دونوں جھگڑ تو رہے تھے, لیکن چونکہ قاتل کے پاس کوئی آلہ ایسا نہیں تھا جس سے واقعی میں انسان مر جاتا ہے, وہ صرف ایک جھگڑا ہو رہا تھا, اس میں مر گیا انسان. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قتل عمد ایک ہے, ایک قتل خطا ہے, ایک قتل شبہ عمد, یعنی کہ اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز تو ایسی نہیں تھی جس سے ہم کہیں کہ واقعی میں وہ مارنے گیا تھا, تو شک تو پڑ گیا, لیکن پھر بھی جھگڑا کر کے مارا تو اس کی بھی سزا ہوتی ہے. اور اس میں اونٹوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ جیسے قصاص اس میں نہیں ہوتا, مگر عمدہ کوالٹی کے اونٹ دینے پڑتے, ایکسپینسو اونٹس وہ دینے پڑتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی یعنی کہ شک ہو جاتا ہے کہ اس کی واقعی میں نیت مار دینے کی تھی, تو اس وجہ سے مہنگے اونٹ دینے پڑتے ہیں اس کو. تو لیکن قصاص نہیں ہوتا, ایسے قتل کا قصاص نہیں ہوتا, یعنی اس طرح سے اگر کوئی کسی سے مر جائے کہ کوئی بغیر آلے کے, کوئی ایسے قتل کرنے والے آلے سے نہ مارا ہو اور وہ آدمی مر جائے, تو پھر اس کے لیے پھر ورثہ جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتے, لیکن دیت اس کی ایکسپینسو ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے فی القصاص, قصاص میں حیات زندگی ہے, یا اولی الالباب, اولی الباب, اولی کا مطلب ہوتا ہے والو, الباب عقل کی, لب کی جمع ہے. تو عقل والو یعنی اگر تم کو سمجھ ہے تو تم سمجھو کہ اس میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے,
لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ قصاص کے حکم کو، جان کے بدلے جان لینے کے حکم کو تم لوگ سخت مت سمجھو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس میں اگر جس معاشرے میں، جس حکومت میں، اسلامی حکومت میں قصاص کا پر عمل کیا جائے گا تو لوگوں کو ڈر لگے گا اور کرائم کم ہو جائیں گے، یہ قتل جیسے جرم کم ہو جائیں گے، کیونکہ قاتل کو ڈر ہوگا کہ میں کسی کو ماروں گا تو میری بھی جان لے لی جائے گی، اس لیے پھر جرائم کم ہو جاتے ہیں، تو انسان ایک معاشرہ میں سیفٹی ہو جاتی ہے، ایک معاشرے میں زندگی کا پھلنا پھولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اس قانون میں، تو تم اس پر اعتراض نہ کرو یا اس پر اپنا دل یہ مت سوچو کہ یہ تو بڑا مشکل قسم کا حکم ہے۔ جیسے کہ آج بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں سعودی عرب پر کہ وہاں پر کیوں قتل کیا جاتا ہے، ایسے سامنے ہینگ کر دیتے ہیں، بڑا ظالمانہ کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اگر جن جرائم پر قتل کی حد ہے تو اگر ان جرائم پر مارتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، ہم کو اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ کو ان کو جواب دینا پڑے گا، لیکن ہم بیٹھ کے ہمیں اس پر کامنٹس نہیں کرنے چاہیے برے کہ یہ تو صحیح بات نہیں ہے، یہ تو بڑی ظالمانہ باتیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے نون مسلم بڑا اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان اس پر بڑے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ تو صحیح نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن انسان ایسا نہیں سوچے۔ پھر کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، اذا جب، حضرا حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان یہ ترکا اگر چھوڑ جائے، خیرن مال، یہ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، یہ وصیت کا حکم ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو موت آ رہی ہو، مرنے کا وقت قریب ہو، تو کیا کرے، اس کے پاس اگر مال ہے تو دولت ہے تو وہ کیا کرے، الوصیت، وصیت لکھے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ وصیت لکھ لے اپنے مال کی، کس کے لیے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، صحیح طریقے سے، بھلے طریقے سے، مطلب ظالمانہ قسم کی وصیت نہ بنائے کہ ایک بیٹے کو بہت سارا دے دیا، ایک بیٹے کو کم دیا، کسی کو بالکل نکال دیا، اس طرح سے نہیں، اچھے طریقے سے۔ لیکن یہ حق ہے علی المتقین، یہ متقین پر حق بنایا ہے اللہ نے کہ انصاف سے وصیت کرے، لیکن وصیت کا یہ جو حکم ہے والدین اور رشتہ داروں کے لیے، یہ اب منسوخ ہو گیا۔ کیسے منسوخ ہوا کہ وراثت کے قانون اللہ نے خود سورہ نساء میں نازل فرما دیا کہ سب کا حصہ مقرر کر دیا کہ بہن کا حصہ کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، اور باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، اور سارے جتنے رشتہ داروں کو اللہ نے وارث بنانا تھا وہ خود بخود اب قانون کے تحت وارث ہیں۔ تو انسان کو وصیت نہ بھی ہو تو اس کا مال اسی طرح بانٹا جائے گا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اور وصیت اس کے خلاف بھی کی ہے اس نے تب بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ورثہ کو چاہیے کہ وہ مال کو تقسیم کرے۔ تو اب یہ والی جو حکم ہے وصیت، وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کتنا حکم ہمیں ہے وصیت کا کہ ایک مال، اپنے تمام مال کا 1/3 up to 1/3 میکسیمم انسان وصیت کر سکتا ہے۔ تو اب یہ 1/3 وصیت میں انسان کو حدیث کے ذریعے منع فرما دیا گیا کہ یہ 1/3 میں سے تم اپنے ان رشتہ داروں کو مت دو جن کا حصہ اللہ نے خود سے فکس کیا ہے، ان کو بس جو حصہ ان کا تمہارے باقی مال میں جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس لحاظ سے ملے گا، لیکن 1/3 ضروری نہیں ہے، 1/3 میکسیمم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان اپنے $90 میں سے $10 کی وصیت کرے اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے لیے جو کہ دور کا رشتہ دار ہے، جو وارث نہیں بن رہا ہے قانون کے تحت، لیکن وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے وہ
کچھ اس میں سے نکال سکتا ہے کہ یہ میرے $10 اس کو دے دینے، یا پھر انسان چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام پر کوئی چیریٹی کی جائے، ہاسپٹل میں دیا جائے، کسی اسلامی ادارے میں دیا جائے، کسی اسکول میں، اسلامی اسکول میں دیا جائے ثواب جاریہ کے لیے، تو وہ میکسیمم $30 اور منیمم اپنا جتنا دل چاہے اس 30 میں سے اس کے لیے نکال کے باقی کا مال پھر اس کے وارثوں میں اللہ کی تقسیم کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وصیت جو ہے اس کے لیے تاکید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور سے جب انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے، مثال کے طور پر جس کے بچے چھوٹے ہیں، انڈر ایج بچے ہیں، تو وہ وصیت میں کسی انسان کا نام لکھ دے کہ یہ انسان کو میں ذمہ دار بنا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، یا اپنے کسی خاص رشتے دار کو جس کی ہمیشہ وہ ٹیک کیئر کر رہا تھا اس کا نام لکھے کہ یہ میری وصیت اس آدمی کے لیے ہے کہ اس کو یہ پیسے دیے جائے، یا پھر اپنے بیٹوں کو، خاص بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنی دفن کفن کے لیے کوئی وصیت کرنا ضروری ہے تو کر دے، یا کوئی بھی اہم معاملہ ہے تو وصیت کے لیے حدیث ہے کہ پھر 3 رات بھی گزارے نہ انسان اور وصیت کر لے، یعنی کہ موت کے آنے تک کا انتظار نہ کرے کہ موت سر پہ کھڑی ہوگی جب وصیت کروں گا، پہلے سے ہی وصیت کر کے تیار رکھے، اس لیے کہ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وصیت کے وارثوں کے کیا تقسیم ہے وہ انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے تفصیل اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمن، پھر جب کوئی بدلہ، بدل دے اس کو، یعنی کہ ایک انسان نے مرتے وقت وصیت کی، اب کوئی اس کے مرنے کے بعد اس وصیت میں تبدیلی کر دے، اپنی منمانی سے کچھ ادھر ادھر کر دے، بعد اس کے ماں جو سمعہ، جو اس نے سنا ہو، جو مرنے والے نے اس کو کہا ہو، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کر دے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، اس کمی، اس کوتاہی، اس تبدیلی کا گناہ کس کو ہوگا؟ عَلَى الَّذِينَ، اس لوگوں پر، يُبَدِّلُونَهُ، جو کسی کی وصیت کو تبدیل کریں گے۔ مثال کے طور پر باپ مرتے مرتے وصیت کر گیا کہ میرے مال کا 1/3 میرے فلاں دور کے رشتے دار کو دینا، اب باپ مر گیا، بیٹے کہے چھوڑو، اب اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ رشتے دار کو، تو یہ باقی کا جو مال ہے، جو وصیت اس کے لیے چھوڑی ہے، اس کو بھی استعمال کر لے، اس کو بھی وارث اپنے مال میں ملا لے، اور کہے اب مرنے والے کو بھی کون پتہ نہیں ہے اور اس رشتے دار کو بھی پتہ نہیں ہے، یا پھر کسی طرح کے بھی تبدیلی کوئی خیانت کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اسی پر گناہ ہوگا جس نے بدلا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ پھر آگے ہے فمن، پھر جس کو خافا، ڈر ہو، من سے، موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسری صورت میں کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ غلط وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ناحق وصیت کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کی جو مخصوص حصے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ اپنے وصیت کے ذریعے ایک بیٹے کو کچھ زیادہ مال دے دیتا ہے، یا کسی بھی وارث کو زیادہ مال دے دیتا ہے اس اپنے وصیت کے مال میں سے، یا کچھ اور غلط وصیت کرتا ہے، تو پھر جس کو وصیت کی ہے اب وہ اس کو علم ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو پتا ہو کہ میرے باپ نے، مرنے والے باپ نے وصیت میں یہ صحیح بات نہیں کہی ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے، ناحق بات ہے، تو وہ اگر پھر اپنے ورثہ کو سارے کو بٹھائے اور ان کو سمجھائے کہ دیکھو یہ باپ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا ہم صحیح کر لیں گے اگر، تو باپ کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ اولاد کے نیک کام کا بدلہ، اجر ماں باپ کو بھی ملتا ہے، تو اولاد اگر اس غلطی کو اصلاح کر دیں گی تو اس سے باپ کی جو مرتے وقت باپ نے غلط کر کے گناہگار ہوا تھا
کیونکہ غلط وصیت کرنا، انفیئر وصیت کرنا بھی گناہ کا کام ہے، اور انسان مرتے مرتے یہ گناہ کر کے جاتا ہے۔ تو اگر اس کے پیچھے ورثہ اس کی غلطی کو صحیح کر دیتے ہیں تو مرنے والے کے سر سے بھی، اگر اس کی اولاد نے صحیح کیا ہے تو مرنے والے کے سر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اس گناہ کا، اور اس آدمی نے جس نے تبدیلی کی اصلاح کی خاطر، اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کرنا چاہیے یہ کہ وہ اب اصلاح کر دے اگر اس کو اللہ نے علم دیا ہے تو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، غفور اور رحیم ہے، لیکن اس کے لیے جھگڑا نہ پیدا ہو اس لیے اس کو کیا کرنا ہے کہ وارثوں کو بٹھا کر سب کو مل کر پھر بات کو ڈسکس کر کے سب کی رضامندی سے صحیح کرنا ہے، تاکہ ایک جھگڑا اور نہ کھڑا ہو جائے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں حکم یہاں پر دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی پالو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم روزے فرض کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بتائی کہ روزے رکھنے کا حکم اللہ نے تمہیں کیوں دیا ہے، تاکہ اس سے تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ کیونکہ روزہ کیا ہے کہ روزے میں انسان اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے۔ جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کھانا پینا حلال ہوتا ہے عام حالات میں، مگر روزے میں وہ چیزوں سے روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے کہا ہے روکنے کا۔ بیوی اور شوہر کا تعلق سے رکتا ہے، حالانکہ وہ بھی حلال ہے اس کے اوپر، لیکن روزے کے دوران اللہ نے اسے حرام کہا ہے۔ تو اور کوئی بھی گناہ کا کام روزے میں نہیں کرتا، تو پھر اس سے انسان کو ایک ٹریننگ ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پورا رمضان کا مہینہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے گزارتا ہے تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی، تو اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روزہ تمہاری امت پر صرف نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی میں نے روزے کا حکم دیا تھا، اور کیونکہ روزہ ایک فائدے والی چیز ہے، روزے سے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ایامن، دن ہے، معدودات، کچھ گنے چنے دن ہیں، صرف 30 دن کا روزے ہوتے ہیں، فمن، تو جو کوئی کانا ہے، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او علی سفرن، یا پھر سفر پر ہے، فعدتن، تو پھر گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن، دنوں میں، اخرى، دوسرے دنوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارا دین آسان رکھا ہے، اللہ نے کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ تو جب انسان اگر بیمار ہے، روزے کا رکھنے کے قابل نہیں ہے، یا سفر میں ہے اور مشکل سفر ہے، تو پھر اس روزے کے لیے چھٹی دی ہے کہ فرض روزے کو اس وقت چھوڑ دے، رمضان کے روزے کو، اور جب بعد کے دنوں میں ان روزوں کو پورا کرے۔ تو عام بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ معافی اور توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا پھر کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو تو پھر روزہ اگر انسان چھوڑتا ہے اور بعد میں پورا کرتا ہے تو بعد کے روزے سے اس کا روزہ اس کا پورا ہو جاتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوتا روزہ چھوڑنے کا۔ عمدن روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو انسان کو کوئی بغیر ریزن کے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہم پر، اور اس کی گنتی کو پوری کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ تو پھر اللہ کی رخصت ہے یہ، سفر میں ہو یا تم بیمار ہو۔ لیکن اب بیماری ایسی ہے کہ روزے پر ایفیکٹ نہیں آتا اور ہم رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو پھر ہم چاہے اللہ کی رخصت کو قبول کریں، چاہے روزہ ہمت کر کے رکھ لیں، تو دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر مرض ایسا ہے جس سے واقعی میں ہمیں بہت پرابلم ہو جاتا ہے روزے سے، تو پھر روزہ کو پھر تو اللہ کی رخصت کو قبول کر کے انسان اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، روزہ چھوڑ کے بعد میں پورا کر لے۔
اور اگر وہ سفر میں ہے، سفر آسان ہے کہ بھائی ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تو پھر سفر میں بھی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سفر مشکل ہے تو پھر انسان بہتر یہ کہ اللہ کی رخصت کو قبول کرے اور روزے کو بعد میں رکھ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ان لوگوں پر جو کہ طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ دینے کی، طعام کھانا، مسکین کو۔ اوکے، اچھا، اس آیت کے تھوڑے دو معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو مگر ان لوگوں پہ جو کہ طاقت رکھتے ہیں۔ اب طاقت رکھتے ہیں تو یہاں پر اس کے دو معنی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے فائنانشلی، وہ اپنا روزہ چھوڑ کر وہ کسی اور کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو پھر وہ فدیہ ہو جاتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مسکین کو ایک دن کا کھانا۔ لیکن یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں جو ہم نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو بھی رمضان کو پائے اور صحت کے ساتھ پائے تو روزہ رکھنا فرض ہے اس کے اوپر۔ اس کو پھر یہ نہیں کہ پیسے ہیں میرے پاس میں فدیہ دے دوں، نہیں۔ تو پھر اس صورت میں اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کا پھر یہ ترجمہ ہے کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، یعنی اس کی ایسی بیماری ہے، اتنا شدید بڑھاپا ہے کہ وہ اب پتہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بیماری ایسی ہے کہ اب مرگ الموت میں ہے کہ اسی بیماری میں اس کی موت ہونی ہے، اب اس بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے۔ جو بوڑھے لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا فدیہ دے دے، یا ایسے بیمار ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہے وہ کبھی بھی اب نہیں رکھ سکیں گے تو فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کا ایسا کھانا جو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ایسا کھانا اس کو ایک دن کا کھانا دینا ہے، ایک روزے کا فدیہ، ٹھیک ہے۔ پھر فمن تطوع، تو مگر جو خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے اس کے لیے، لہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے میں، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے میں انسان کے لیے اپنی بہتری ہے، تو خوشی کے ساتھ ہر حکم پورے کرنے والا، اور روزہ ہے، نماز ہے، ہر حکم نیکی کا حکم خوشی سے کرے جو انسان، تو اس کے لیے پھر خیر، اس کے لیے بہت بہتری ہے۔ انسان کو اللہ کے احکامات سے دل نہیں چرانا چاہیے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَأَن تَصُومُوا، تو اگر تم روزہ رکھ لو، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ بڑی عمر میں بھی رکھ سکتے ہیں روزے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہے کہ بھئی اب میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے تو اللہ نے اجازت دی ہے، میں فدیہ دے دیتا ہوں، تو لیکن اس کو کوئی صحت پر اثر نہیں پڑتا روزے سے، تو پھر اس کو سمجھایا گیا کہ ایسے حالات میں، چونکہ یہ بیماری اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی اور نہیں جانتا، انسان خود ہی جانتا ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں یا میں نہیں رکھ سکتا ہوں، تو اگر ایسی بیماری ہے کہ تم رکھ سکتے ہو تو پھر تم اگر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ہاں، لیکن اللہ کی رخصت موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اگر بیمار ہے تو پھر اور ایسی بیماری ہے جس سے وہ نہیں نکل سکتا تو روزے کی بجائے فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان بیمار ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تندرست آدمی ہے لیکن رمضان میں 2-3 دن بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا، فلو ہو گیا، اس کے لیے فدیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے روزے کو چھوڑ کر بعد میں دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ فدیہ کس کے لیے؟ صرف جن کو پتہ ہے کہ اب وہ روزہ کبھی رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر وہ رمضان میں فدیہ دے دے، ہر ایک روزے کا ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ تو لیکن جیسے اب دودھ پلانے والی ماں ہے، وہ اب دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس میں 2 رمضان مس ہو جائیں گے، اور پریگننسی کے دوران بھی ایک رمضان مس ہو جائے گا، تو پھر اب ایسی عورت کے 3 سالوں کے روزے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ
اگر وہ اس کی کوشش کرے، اگر پورے کر لیتی ہے بہت اچھی بات ہے، کر لے، لیکن اس کی پھر بعد میں اتنی صحت نہیں ہے کہ وہ رکھ بھی نہیں سک رہی ہے، اب 3 سال کے روزوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے، تو پھر پتہ چلا پھر سے پریگننٹ ہو گئی، اور کئی سال اس طرح بعض عورتوں کے ایسی کئی سال نکل جاتے ہیں، اوپر چلے 2 بچے ہو گئے، اب 6 سال کے روزے جمع ہو گئے، اب ایسی عورت کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے بھی ایسی عورت بھی پھر فدیہ دے سکتی ہے، پھر زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے تو بے شک وہ نفلی روزوں کی کثرت کر لے یا ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے، لیکن چونکہ بہت سارے روزے ہو گئے، اب اس کو شاید اتنی ہمت نہیں ہے، اب اس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکے گی، تو پھر فدیہ دے دے۔